کوئی ہے جو میرے ہاتھ پر تھوڑی دیر کے لیے اشرفیاں رکھ دے تاکہ میں بھی کچھ دیر کے لیے دولت کے احساس سے لطف اندوز ہو سکوں؟ یہ عجیب و غریب صدا سن کر دو بھائی چونک اٹھے۔ انہوں نے حیرت و تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ راہ گزر کے کنارے بیٹھا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بڑی پرسوز آواز میں صدا لگا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں زمانے بھر کی حسرت تھی۔ اس کی درد بھری آواز نے ان کے قدم جکڑ لیے تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کی لگام کھینچ دی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک نے دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آؤ یار، اس بیچارے فقیر کی حسرت پوری ہی کر دیتے ہیں، یہ بھی کیا یاد کرے گا۔ دوسرا مسکراتے ہوئے بولا، اور وہ دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر کر فقیر کی طرف بڑھے۔ یہ لو بابا، یہ شرفیاں اپنے ہاتھ پر رکھ کر اپنی حسرت پوری کر لو۔ یہ کہہ کر ایک نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی تھیلی کا منہ کھول کر سونے اور چاندی کے سکے فقیر کے ہاتھ پر لٹ دیے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے اے پردیسی مسافروں، جس طرح تم نے میری حسرت اور خواہش کو پورا کیا، اللہ تمہاری آسو و مرادوں کو پورا کرے۔ اشرفیاں دیکھ کر فقیر کی بانچیں کھل گئی تھی۔ وہ بڑے اشتیاق اور محبت سے انہیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ جب کافی دیر تک وہ اشرفیوں کو یوں ہی الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا تو ایک نوجوان بولا، لاؤ بابا، یہ شرفیاں مجھے واپس کر دو، ہمیں ذرا جلدی ہے، ہم نے اپنے وطن لوٹنا ہے، ہمارا بھی بہت سا سفر باقی ہے۔ کیا کہا؟ یہ اشرفیاں میں تمہیں نہیں دوں گا؟ لو بھلا میں اپنی اشرفیاں تمہیں کیوں دوں؟ فقیر اشرفیوں کو اپنے چوک میں چھپاتے ہوئے بولا۔ کیا؟ وہ دونوں چلا اٹھے۔ ان کو چلانے کی آواز سن کر بہت سے راہگیر بھی رک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ نوجوان زور زور سے چلاتے ہوئے بولا، دماغ تو نہیں چل گیا آپ کا؟ یہ شرفیاں ہماری ہیں، ہم نے آپ کی خواہش پر صرف چند منٹ کے لیے آپ کے ہاتھ میں رکھی تھی۔ او لوگو، دیکھو، یہ دونوں مجھ غریب کو لوٹ رہے ہیں۔ اوہ، کیا زمانہ آ گیا! اب تو لوگ مجھ جیسے قسمت کے ستائے فقیروں کو بھی لوٹنے لگ گئے، اور وہ بھی دن دہاڑے۔ فقیر نے تو باقاعدہ شور مچانا شروع کر دیا۔ دوسرا نوجوان غصے سے بولا، مکار، دھوکے باز فقیر، تجھے شرم نہیں آتی یوں جھوٹ بولتے ہوئے؟ لوگو، مجھے بچاؤ، یہ اجنبی مسافر مجھے فقیر کو لوٹ رہے ہیں۔ فقیر زور زور سے دہائی دیتے ہوئے بولا۔ ان کا یہ شور سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ فقیر کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ یہ شرفیاں اس کی ہیں اور یہ لوگ مجھے لوٹنا چاہ رہے تھے، جبکہ وہ دونوں اجنبی مسافر قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یقین دلا رہے تھے کہ یہ اشرفیاں ان کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ آخر ایک سیانے بزرگ بولے، میری مانو تو ان تینوں کو بادشاہ سلامت کے پاس لے چلو، وہی صحیح فیصلہ کریں گے۔ ان بزرگ کی رائے سبھی کو پسند آئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سب لوگ بادشاہ سلامت کے دربار میں موجود تھے۔ یہ ملک تھا افغانستان۔ اس وقت افغانستان کے بادشاہ عبد الرحمن خان اول تھے۔ جس بزرگ کی رائے پر وہ آئے تھے وہ آگے بڑھے اور تمام معاملہ بادشاہ سلامت کے گوش گزار کر دیا۔ تمام بات سن کر بادشاہ سلامت نے فقیر سے پوچھا، ہاں فقیر، تمہارا کیا کہنا ہے؟ حضور، یہ اشرفیاں میری ہیں، میں نے بھیک مانگ مانگ کر ان کو جمع کیا ہے، اور اب یہ پردیسی اچک کے مجھ سے وہ میری جمع پونجی چھین لینا چاہتے ہیں۔ میری حضور سے گزارش ہے کہ ان چوروں سے اس غلام کی جان چھڑوائی جائے اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ دوبارہ مجھ جیسے کسی اور قسمت کے ستائے کو تنگ نہ کر سکے۔ فقیر انتہائی عاجزی اور انکساری سے بولا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی درد بھری باتیں سن کر دربار میں موجود لوگوں کے دل پسیج گئے تھے۔ کیوں بھائی، کیا یہ فقیر سچ کہہ رہا ہے؟ بادشاہ سلامت نے سوالیہ نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھا۔ نہیں عالیجا، یہ مکار اور یار بوڑھا جھوٹ بول رہا ہے۔ حضور، ہم دونوں بھائی ہیں، تلاشی روزگار نے ہمیں وطن سے بے وطن کر دیا اور ہم روزی کمانے کے لیے آپ کے ملک میں آ گئے۔ سلطان معظم، ہم قصاب کا کام کرتے ہیں، ہم نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اشرفیاں جمع کی تھی اور اب 7 سالوں بعد اپنے وطن واپس جا رہے تھے کہ اچانک ہم نے اس فقیر کی عجیب و غریب صدا سنی۔ یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو میرے ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے چند اشرفیاں رکھ دے تاکہ میں بھی کچھ دیر دولت کے احساس کا مزہ چکھ لوں۔ حضور، ہمیں اس پر ترس آ گیا اور ہم نے اشرفیاں اس کے ہاتھ پر رکھ دیں اور ان پہ قبضہ جما کے بیٹھ گیا ہے۔ میری حضور سے التجا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ہماری اشرفیاں واپس دلوائی جائیں تاکہ ہم جلد از جلد اپنے وطن واپس پہنچ سکیں۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔
وہ بڑا بھائی تھا۔ تمام معاملہ سن کر بادشاہ سلامت گہری سوچ میں پڑ گئے۔ وہ بہت ہی انصاف پسند اور عقل مند بادشاہ تھے، لیکن یہ عجیب و غریب معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک انہیں ایک خیال آیا، ایک برتن میں گرم پانی لایا جائے۔ اچانک دربار میں بادشاہ سلامت کی باروب اور پل جلال آواز گونجی۔ یہ سن کر دونوں بھائی تھر تھر کانپنے لگے۔ وہ سمجھے کہ شاید بادشاہ سلامت کو فقیر کی بات پر یقین آ گیا ہے۔ وہ ان دونوں کو لٹیرے خیال کر کے سزا دے رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد خادم ایک بڑے سے برتن میں کھولتا ہوا گرم پانی لے آیا۔ فقیر، تمام اشرفیاں اس گرم پانی میں ڈال دو۔ بادشاہ سلامت بولے۔ فقیر نے حسرت سے ایک نظر بادشاہ سلامت کی طرف دیکھا اور اشرفیاں پانی میں ڈال دیں۔ دربار میں موجود تمام لوگ بھی تعجب سے بادشاہ سلامت کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اپنے تخت سے اٹھے اور پانی کے برتن کے پاس آ گئے۔ کافی دیر وہ باغور پانی کو دیکھتے رہے۔ یہ فقیر جھوٹا اور مکار ہے۔ یہ اشرفیاں اس کی نہیں بلکہ ان دو اجنبی مسافروں کی ہیں۔ اس دھوکے باز فقیر کو لے جا کر قید میں ڈال دو اور اشرفیاں ان دونوں بھائیوں کے حوالے کر دو۔ بادشاہ سلامت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ سب لوگ ان کے اس فیصلے پر حیران تھے کہ آخر ان کو کیسے پتہ چلا فقیر جھوٹا اور دونوں بھائی سچے ہیں۔ حضور، سلطان کا اقبال بلند ہو، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ آخر ایک درباری نے ہمت کی۔ امان دی جاتی ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ درباری بولا، حضور، ابھی آپ نے جو فیصلہ سنایا ہے درست ہی فرمایا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ بہت ہی انصاف پسند ہیں۔ ناانصافی تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ عالی جا، آپ کا یہ فیصلہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا۔ یہ فیصلہ میں نے نہیں، دراصل گرم پانی نے کیا ہے۔ پانی نے؟ بھلا وہ کیسے؟ سب نے حیرت سے بادشاہ سلامت کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، پانی نے۔ وہ اس طرح کہ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ یہ کساب کا کام کرتے ہیں، گوشت کاٹتے اور بیچتے ہیں۔ تو عام طور پر کسابوں کے ہاتھوں سے گوشت کے ذرات اشرفیوں پہ لگ جاتے ہیں۔ جب میں نے اشرفیاں پانی میں ڈالی تو گوشت کے ذرات گرم پانی کی وجہ سے الگ ہو کر اوپر تیرنے لگے۔ بس میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بھکاری جھوٹ بول رہا ہے اور یہ دونوں بھائی سچے ہیں۔ بادشاہ سلامت بولتے چلے گئے، جبکہ دربار میں موجود لوگ محبت و عقیدت سے اپنے عقل مند بادشاہ کو دیکھ رہے تھے اور ان اجنبی مسافروں کے دلوں سے بادشاہ سلامت کے لیے دعائیں نکل رہی تھی۔ ڈیئر ویورز، آپ کو آج کا قصہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھلا کریں۔ اس طرح ہمارے آنے والے ہر نئے قصے کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے گی۔ نیا قصہ آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ